غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منائے جانے والے یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر کل مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے۔ ہڑتال کل جماعتی حریت کانفرنس کی طرف سے 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اعلان کردہ ہفتہ شہداء کا حصہ ہے، جبکہ دیگر آزادی پسند تنظیموں نے بھی ہڑتال کی حمایت کی ہے۔ کل حریت پسند عوام مزار شہداء نقش بند صاحب سری نگر میں جمع ہوں گے اور وہاں پر مدفون شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے پوسٹروں میں بھی 13 جولائی اور جموں و کشمیر کے دیگر شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش اور ان کے مشن کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظربند سینئر رہنما نعیم احمد خان اور دیگر حریت رہنماؤں نے اپنے بیانات میں 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری عوام نے بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں، جنہیں ہرگز رائے گاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ حریت رہنماؤں نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں نہتے کشمیریوں کے قتل عام کی تازہ لہر کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی بند کرائے اور تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرے۔ بھارت کی ایک عدالت نے مسلم صحافی اور آلٹ نیوز کے سینئر بانی محمد زبیر کو ریاست اتر پردیش میں بھارتی پولیس کی طرف سے ان کے خلاف درج ایک جھوٹے مقدمے میں 14 دن کی عدالتی حراست میں دینے کا فیصلہ سنایا ہے۔ بھارت میں کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے بھارتی فوجیوں کو پینشن سے محروم کرنے کی مودی حکومت کی پالیسی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ مودی حکومت کا یہ اقدام بھارتی فوجیوں کے مفادات پر حملے کے مترادف ہے۔ دراصل ٹویٹر نے بھارتی حکومت کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تنقیدی مواد کو ہٹانے کے احکامات کو کرناٹک کی ایک عدالت میں چیلنج کر دیا ہے۔ مودی حکومت نے حال ہی میں ٹویٹر کو تنقیدی مواد کو ہٹانے اور درجنوں اکاؤنٹس بلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔